میرے دوستوں سورہ انبیاء کے چھوٹے رکوع کی چند تلاوت کی ہیں. یہ سورت جیسا کہ اس کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا. کسی کے واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا اور کسی کے واقعوں کو تھوڑی تفصیل سے بیان فرمایا. آج جو آیتیں تلاوت کی اور ترجمہ کیا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا اور ان کی دعا کی قبولیت کا ذکر. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ہم سے دعا کی، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے کتنے عرصے تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، اور جب نہ مانی انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ان لوگوں کے خلاف مدد کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے. اور یہ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت ہی برے تھے، اور پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. سب کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور ایک سیلاب آیا، ایسا سیلاب کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر پہنچ گیا. کوئی کسی کو اس دن نہ بچا سکا، بس جو اس کشتی میں سوار تھے وہ بچ سکے، باقی دنیا کے اندر سب لوگ ختم ہو گئے. یہ واقعہ تفصیل سے پیچھے آ چکا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ دونوں حضرات بھی نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی معجزے عطا فرمائے. لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو آدمیوں میں ایک جھگڑا ہوا اور وہ آپ کی خدمت میں اس کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے. ایک آدمی کا کھیت تھا، اس پر کھیتی لگی ہوئی تھی. ایک آدمی کی بکریاں تھیں. یہ اس آدمی کی بکریاں رات کو کھل کر اس آدمی کے کھیت میں چلی گئیں اور اس کی ساری کھیتی کو کھا گئی. اب وہ آیا کہ میرے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ کیا کرنا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جس آدمی کی بکریاں ہیں تم اپنی ساری بکریاں اس کھیت والے کو دے دو. یہی فیصلہ ہے، اور یہ ان کا فیصلہ شریعت کے عین مطابق تھا. اس لیے کہ کھیت کے اندر جتنی کھیتی لگی ہوئی تھی اس کی جو قیمت بنتی تھی بکریاں بھی اتنی ہی قیمت کی تھی. لہذا انہوں نے اپنی علم اور حکمت کے تحت یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ والی ساری کی ساری اس کو دے دو، معاملہ برابر ہو جائے. یہ دونوں حضرات یہ دونوں اپنا فیصلہ کروانے کے بعد باہر نکلے اور راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی. تو انہوں نے پوچھا بھی کیا فیصلہ فرمایا؟ کہا یہ فیصلہ ہوا. تو کہا کہ مجھے اس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ سمجھ میں آتا ہے جو تم دونوں کے لیے بہتر ہے. اور خود حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو ان دونوں کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ آپ فرمائیں تو میں عرض کر دوں. فرمایا بتاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں والوں کو کہا جائے کہ اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور کھیت والے سے کھیت لے کر بکری والے کو دے دیا جائے، اور جس کو بکریاں دی کھیت والے کو اس کو کہا جائے کہ تم اس کو چراؤ، ان کا دودھ استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ. اور اس کو کہا جائے کہ تم کھیت کے اندر محنت کرو، جب پوری کھیتی اسی نہج پر پہنچ جائے جہاں پر تھی اور تمہاری بکریوں نے کھا لیا تو یہ کھیت اس کو واپس کر دے گا، اپنی بکریاں واپس لے لے گا. یہ جو فیصلہ تھا یہ در حقیقت ایک مصلحت پر فیصلہ تھا
کیونکہ پہلا فیصلہ درست تھا لیکن اس میں بکری والے کو زیادہ نقصان ہو رہا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے علم اور حکمت دونوں سے نوازا. ایسا نہیں کہ فیصلہ غلط تھا، فیصلہ درست تھا، لیکن دوسرا فیصلہ یہ مصلحت پر تھا کہ دونوں کی رضامندی سے اگر یہ معاملہ ہو جائے تو دونوں کی جتنا جتنا نقصان ہوا اس کا مداوع ہو جائے. اس کے بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سمجھ عطا فرمائی. ایسے ہی آپ کے دور کے اندر دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی طرف گئیں اور دونوں نے اپنے بچوں کو بٹھا دیا کھیلنے کے لیے. بھیڑیا آیا اور بھیڑیا ان میں سے ایک بچہ اٹھا کر لے گیا، کھا گیا اس کو. ایک بچہ باقی رہ گیا. اب دونوں عورتوں کا جھگڑا ہوا. ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی تھی. بڑی والی نے کہا یہ میرا بچہ ہے، چھوٹی والی نے کہا یہ میرا بچہ ہے. اب دونوں یہ جا کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور فیصلے کے لیے کہ آپ فیصلہ کیجیے. انہوں نے دونوں کی بات سنی اور جہاں ترجیح معلوم ہوئی وہاں فرمایا کہ یہ اس عورت کا ہے. یہ جب نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے. انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی کہ کس کا بچہ ہے. کہ تم بھی کہہ رہی ہو میرا بچہ ہے، تم بھی کہہ رہی ہو میرا بچہ ہے، تو میں چھری لے کر آؤں اور اس بچے کو میں آدھا کرتا ہوں. آدھا ایک کو دے دوں، آدھا دوسرے کو دے دوں. دونوں خوش. چھری لینے کے لیے بھیجا تو ایک جو چھوٹی عورت تھی وہ فوراً چلائی کہ آپ یہ بچہ بڑی کو دے دیں، میرا نہیں اسی کا ہے، میرا نہیں اسی کا ہے. جب اس نے یہ کہا تو آپ نے فیصلہ فرمایا یہ بچہ اس چھوٹی عورت کا ہے. بڑی عورت خاموش کھڑی ہے. اس سے اشارہ ہے کہ اس کو بچے کے کٹنے پر کوئی تکلیف نہیں. اگر یہ اس کا بچہ ہوتا تو یہ چلاتی. چھوٹی کا چلانا علامت ہے یہ بچہ اس کا ہے، اپنے بچے کو کٹنا گوارا نہیں کر سکتا. اس نے فیصلہ فرمایا. یہ علم اور حکمت کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فیصلے کا قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم جو فیصلہ ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے تھا، وہ ہمارے سامنے ہوا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز عطا فرمایا. آج بھی کہا جاتا ہے لہن داؤدی، لہن داؤدی جس کو کہتے ہیں، گویا اس کو لہن داؤدی عطا ہوئی ہے. بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن صوت اور بہت خوبصورت آواز سے نوازا کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے تو جو پرندے ہوتے تھے فضا کے اندر کھڑے ہو جاتے. پہاڑ آپ کے ساتھ اس تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں دونوں کو فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے پہاڑ کہ وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور اڑتے ہوئے جانور جو ان کی آواز کو سن کر ان کے اندر یہ تاثیر پیدا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا. اور پہاڑ اب ہم سمجھے کہ پہاڑ جیسے تسبیح کرتے تھے تو دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں جو تسبیح بیان نہ کرے. پہاڑ اگرچہ میں نظر آتا ہے یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، لیکن ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے. ایسا نہیں کہ شعور نہیں، شعور رکھا ہے. ان کے اندر ایک شعور موجود ہے. وہ شعور اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی پڑھتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا. اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا لباس بنانے کی صنعت عطا کی. لوہے کا لباس زرہ. پہلے دور کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھی، لڑائی ہوا کرتی تھی تو تلواروں سے ہوتی تھی. تلوار کے وار سے بچنے کے لیے دو چیزیں بنائی گئی. ایک چیز ہوتی تھی ڈھال. دائیں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی کہ سامنے والا اگر وار کرے تو ڈھال سامنے کر دیتے، وار رک جاتا. اور دوسری چیز زرہ. زرہ یعنی لوہے کا لباس جو اوپر پہنا جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے لوگ لوہے کی تختیاں باندھتے تھے سامنے اور پیٹھ پر تاکہ وار اگر لگے تلوار کا تو لوہے پر لگے، پیٹ نہ کٹے، سینہ نہ کٹے، پیٹھ نہ کٹے ہماری.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، یہ اس کی کڑیاں بناتے، جس طرح آج کل آپ دیکھیں گے جانور کی جو زنجیر ہوتی ہے اس کی کڑیاں بنی ہوئی ہیں، ایسی کڑی ہاتھ میں لوہا آتا نرم جیسے موم ہے، ایسے آپ اس کی کڑیاں بنا کر جوڑ جوڑ کر ایک پوری زرہ بنا دیتے آگے اور پیچھے جو پہنی جاتی تھی۔ فرمایا کہ یہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا، کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، جس طرف چاہے موڑ دے، جس طرف چاہے سیدھا کر لے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا، اور اس سے فرمایا کہ یہ تمہارا لباس بنایا تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی جنگوں میں بچ سکو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر انعام ہے، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے کہ رب تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو یہ عطا فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے ان کے تابع ہوا کر دی، جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو حکم ہوتا ہوا اس پر عمل کرتی، جنات، شیاطین جنات، شریر جنات، جو مومن جنات ہیں وہ تو کریں گے آپ کی تابع داری کیونکہ آپ وقت کے نبی ہیں، لیکن جو شریر تھے وہ بھی آپ کے سامنے مجبور تھے، جو حکم دیتے وہ کرتے، یہاں تک کہ وہ سمندروں میں غوطہ لگا کر نیچے سے موتی تلاش کر کے لایا کرتے، اور بھی ان سے کام لیے آپ نے، بہت سارے کام لیے، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا اور جنات کو مسخر کر دیا، کہ ہوا کے اوپر آپ کا تخت چلا کرتا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بہت سارے گھوڑے تھے، آگے جا کر ایک صورت میں اس کا ذکر آئے گا، تو وہ گھوڑے ان کے اوپر ان کا سفر ہوا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں ایک نماز کا وقت نکل گیا، جس کا آپ کو بہت افسوس ہوا، اور آپ نے وہ ارشاد فرمایا کہ ان گھوڑوں کو میں نے بس ختم کر دیا، آج کے بعد ان کو استعمال نہیں کروں، وہ چونکہ آپ کے بہت زیادہ پسندیدہ تھے، وہ جو قربانی دی اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہوا کے اوپر حکمرانی عطا فرمائی، کیا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک سفر ہوتا، عام طور پر وہ سفر 1 مہینے میں طے ہوتا، آپ صبح سے دوپہر تک طے فرما دیا ہوا لے کر چلتے، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کا سفر، گویا ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر طے کرتے، اور صرف آپ کو لے کر جاتا نا، تخت تھا، اور اتنا بڑا تخت تھا کہ روایات میں آتا ہے اس پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی، 6 لاکھ، وہ معمولی بات نہیں ہے، ایسا کوئی بیڑا بھی شاید آج تک نہ بنا ہو، 6 لاکھ انسان جس کے اندر آئے، 6 لاکھ کرسیاں، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ بیٹھتے، حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو ہوا اس تخت کو اٹھا کر چلتی، اور پرندوں کو حکم دیتے، پرندے ان سب لوگوں کے اوپر آ کر اپنے پر پھیلا دیتے تاکہ سورج کی گرمی لوگوں کو نہ لگے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے لیے مسخر کر دی۔ اس کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی اور شیاطین کو مسخر کر دیا، اور جو کچھ چاہتے کام لیتے، اور ہم خود ہی حفاظت کرنے والے تھے، نگہبان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہیں شیاطین گڑبڑ نہ کریں، لیکن شیاطین کو مسخر کر دی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایسی حکمرانی عطا فرمائیے کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکمرانی نہ دیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ ایک سرکش شیطان وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آیا، اور ایک میں ابلیس کا ذکر ہے، یہ تنگ کرنے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کو توڑوا دیں، ختم کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد نہ ہوتی تو اس شیطان کو میں پکڑ کر باندھ دیتا اور تم سب لوگ اس کو دیکھتے، مدینے کے بچے اس شیطان سے کھیلتے، لیکن وہ دعا یاد آئی کہ انہوں نے عرض کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ مجھے ہی حکومت ایسی عطا فرمائیے کہ جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن خود حالت کیا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی؟ تخت پر تشریف فرما ہوتے تو گردن جھکی رہتی، اور یہ سفر طے ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کے ذکر کے، اور بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے کر جا رہے تھے، کوئی آدمی نیچے تھا زمین پر، اس نے دیکھا تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے، تو اس نے زبان سے کہا سبحان اللہ،
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل داؤد کو کیا سلطنت عطا کی؟ جب اس نے سبحان اللہ کہا تو اس سے ایک روشنی آسمانوں کی طرف گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دیکھا تو تخت کو ہوا کو حکم دیا تخت کو اتارو اس آدمی کے پاس لے کر چلے گئے. تو آپ نے جب اس کے پاس پہنچے گا تو ڈر گیا, پتہ نہیں کیا ہو گئی غلطی. ارشاد فرمایا تم نے کیا کہا؟ وہ ڈر گیا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. جب کہا گیا کہ میں نے کہا سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آل داؤد کو سلطنت عطا کی, تو عجیب جواب دیا. فرمایا جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے وہ اس سے تخت سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اس لیے کہ تیری سبحان اللہ باقی رہنے والی اور تخت ختم ہو جانے والا. اس لیے ہما وقت اللہ کے ذکر میں, ایسا نہیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت عطا فرمائی کہ اس جیسی کسی کو دی نہیں, لیکن اپنے اندر تواضع اور عاجزی اور انتہائی انکساری اور سر جھکا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مستغرق ہو کر سفر کیا کرتے ہیں. جب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی, بیماری ہوئی, اور حضرت ایوب علیہ السلام نے آخر میں جا کر بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھ پر تکلیف آ پڑی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے. ایک مرتبہ ان کی اہلیہ جو تھی بہت خدمت کیا کرتی تھی. آپ قرآن کریم میں چونکہ زیادہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی, بعض اسرائیلی روایات ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا, ان میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, ان کی تصدیق نہیں ہو سکتی اس لیے وہ بیان نہیں کی جاتی. قرآن میں وضاحت نہیں, جتنی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ ان کی بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ کو اتنی تکلیف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دیں. تو عجیب جواب دیا, فرمایا 70 سال تک جس اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں میں پالا, اگر تکلیف پہنچ گئی ہے تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے دعا کروں, ایسا نہ ہو کہ یہ صبر کے منافق ہو. تکلیف ایسی نہیں تھی کہ 2-4 دن کی, 8 سال تک اس تکلیف کے اندر رہے. 8 سال کہنا آسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا, صبر کرنے والا پایا. تکلیف مانگنے کی چیز نہیں ہے, مصیبت مانگنے کی چیز نہیں ہے, بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے. آ جائے تو پھر بندہ صبر کرے, پھر آہو اویلا نہیں, شکوہ شکایت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض. وہ تکلیف بھی رب کی نعمت ہے, صحت بھی رب کی نعمت ہے کہ اللہ یہ جو آپ کی نعمت ہے میں کمزور ہوں, میں اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا, آپ اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے, مانگے. اور یہی انہوں نے فرمایا, انہوں نے بس اتنی دعا کی, آخر میں کی بھی تو یہی, تکلیف پہنچی ہے, آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے, بس اتنی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. دعا قبول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بھی پہلے جیسی نصیب فرما دی, اور اولاد بھی اور گھر والے بھی پہلے جیسے نصیب فرما دی. جس سے ہمارے لیے ایک سبق ہے, میرے اور آپ کے لیے, کہ تکلیف آئے, آج آپ کو تھوڑی سی تکلیف آتی, پریشانی آتی, فوراً واویلا شروع کر دیا, فوراً آہو شکوا کہ میرے ساتھ ایسا, میرے ساتھ ایسا. حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھا, یہ پرچہ تقسیم کیا جائے گا, بہت اہم ہے, تمام پریشانی کو علاج ہے. حضرت کو خط لکھا کہ میں مقروض ہوں اور بہت پریشان ہوں, پریشانی پر پریشانی, یہ پریشانیاں لکھ دی حضرت. حضرت نے جواب لکھا کہ صدمہ ہوا, آپ کی تکلیفیں سن کر صدمہ ہوا, دل سے دعا کرتا ہوں یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو. مگر فرمایا, عجیب جواب لکھا کہ موجودہ حالات میں بغیر استحقاق کے جو اللہ تعالی نے آپ کو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اس کا تو ختم ذکر نہیں کیا. خط تو سارا تکلیفوں سے بھرا ہوا کہ تکلیف ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے. اس وقت بھی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اس میں سے کسی کا ذکر نہیں. تمہیں اگر وہ بھی نعمتیں چلی جائیں تو تمہارا کس قدر مسائل کا سامنا ہو, تمہیں کس قدر تکلیفیں ہیں, تم اندازہ نہیں کر سکتے. بس اس خط نے زندگی کو بدل دی کہ واقعتاً جب تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہماری نظر تکلیفوں پر اوہو یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, اور نظر نعمتوں سے ہٹ جاتی ہے, نعمتوں سے ہٹ جاتی ہے. حضرت لقمان کا واقعہ آتا ہے, یہ غلام تھے اور ان کا جو مالک تھا وہ آپ سے بہت محبت کیا کرتا تھا. جب بھی گھر میں کوئی پھل آتا وہ پہلے خود نہیں کھاتا, پہلے ان کو کھلاتا, اور ان کو کھلا کر پھر خود کھاتا, اتنی محبت کرتا تھا. تو ایک مرتبہ خربوزہ لے کر آئے
خربوزہ بہت کڑوا تھا، کوئی شاخ اس کی ایسی نکل گئی، لا کر اس نے کاٹ کر جو ہے وہ حضرت لقمان کو کھلایا۔ انہوں نے جیسے ہی منہ میں رکھا تو احساس تو ہوا، لیکن مزہ لے کر کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلنے دی۔ اس نے دوسری کاش، تیسری کاش، چوتھی، جتنا آیا کاٹ کر کھلاتا رہا، اور جب آخر میں ایک کاش بچ گئی تو کہا چلو میں خود کھا کے دیتا ہوں۔ جیسے ہی منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالتے ہی احساس ہوا یہ تو انتہائی شدید کڑوا ہے، زبان پر چھالا پڑ گیا، ایسا تھا۔ اس نے فوراً حضرت لقمان کو کہا کہ آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا، پہلے بتا دیتے مجھے، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی، بتایا کیوں نہیں، چونکہ محبت کرتا تھا۔ تو حضرت لقمان نے عجیب جواب دیا، کہا کہ مجھے شرم آئی، جس ہاتھ سے آج تک میں میٹھی میٹھی چیزیں کھاتا رہا، اگر آج غلطی سے کوئی کڑوی چیز آ گئی تو اس سے میں شکوہ کیسے کروں، اس کے سامنے میں شکوہ کیسے کروں، یہ کڑوی چیز ہے آپ مجھے نہ کھلائیں۔ تو چونکہ میں نے ہاتھ کی طرف دیکھا کہ اس ہاتھ سے مزے والی چیزیں ملتی نہیں، وہ تو بڑی خوش کھا لی، تکلیف والی چیز بھی خوش ہو کر کھا لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں برس رہی ہیں وہ تو ہپ کر کے کھا لی، جب تکلیف آئی تو آہو آویلا، شکوہ و شکایت، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، سمجھ لو سب سے پہلے اگر دنیا میں تکلیف نہ آنی ہوتی تو سب سے زیادہ اس کا استحقاق رکھنے والے انبیاء کے سردار، محبوب کبریا، خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زندگی اٹھا کر سیرت دیکھے، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا پریشانی آپ کو دنیا میں، کیا کیا تکلیفیں، ایسی تکلیفیں کہ اندازہ نہیں لگا سکتا انسان، سن کر تصور کر کے انسان کا دل حرکت کرنے لگتا ہے، کیا بات ہے، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی۔ لیکن امت کو سمجھایا، امت کو دکھایا کہ دنیا میں تکلیف اور پریشانی آئے تو صبر کرنا ہے، کیونکہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ جنت وہ جگہ جہاں تکلیف کا گزر نہیں، اور دنیا وہ جگہ ہے جہاں تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، یہاں دونوں چیزیں، مسرت بھی ہے، خوشی بھی ملتی ہے، ساتھ تکلیف کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اسے تکلیف جب آئے تو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر برس رہی ان کی طرف بھی تو توجہ کرو۔ اگر مثلا خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کا پتہ ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے دیکھا بھی، دوا بھی تجویز کر دی، مرض بھی اس کو پتہ چل گیا، آپ کے پاس الحمدللہ پیسے بھی ہیں، اور ہم چلے گئے دکان والے کے پاس، میڈیکل والے کے پاس جا کر اس کو رقم دی، دوا دی، اور لا کر دوا استعمال کرنا شروع کر دی، اس دوا سے افاقہ ہونے لگ گیا۔ اب تکلیف کیا تھی؟ بخار تھا۔ تکلیف کیا تھی؟ کوئی بیماری تھی۔ اس کے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں کہ رب تعالیٰ نے ڈاکٹر بھی مہیا کر دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس ڈاکٹر کے پاس ہم پہنچ بھی گئے، یہ بھی نعمت، اس کو وہ بیماری سمجھ میں آ گئی، یہ بھی نعمت، اس نے دوا لکھ کر دے دی، یہ بھی نعمت، پیسے تھے، یہ بھی نعمت، جا کر میڈیکل والے کے پاس وہ دے دیے، وہاں سے وہ دوا مل بھی گئی، بعض دوائیں ملتی نہیں، وہ مل بھی گئی، یہ بھی نعمت، اس کو استعمال کر لیا، افاقہ ہونے لگا، یہ بھی نعمت۔ تکلیف ایک تھی، اس میں بھی ہزارہ نعمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو نعمتیں ہی نعمتیں۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے اس میں فرمایا ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، ہر نعمت پر۔ نمبر 1 احساس شکر، دل میں خیال کرنا چاہیے کہ بغیر استحقاق کے اللہ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی، ہمارا استحقاق نہیں بنتا، ہمارا تو سر اس قابل کہ اس کے اوپر آگ برسے، اس کے اوپر اللہ کی نعمت برس رہے۔ نمبر 2 زبان سے بھی کہے الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ، زبان سے بھی کہنا چاہیے۔ نمبر 3 نعمت کا استعمال صحیح ہو، جو اللہ نے نعمت عطا فرما رکھی ہے وہ نعمت اللہ کی عبادت میں لگے۔ آنکھ ہے، آنکھ اللہ کی عبادت میں لگے، اس سے نافرمانی نہ ہو، زبان سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، زبان اللہ کی نعمت میں استعمال ہو۔ پیسہ ہے، پیسہ اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ اللہ کی عبادت میں استعمال ہو، غیر جگہ استعمال نہ ہو۔ اور نعمت جس واسطے سے آئے اس واسطے کا بھی شکریہ ادا کرے۔ کسی نے لا کر ہمیں کچھ مٹھائی دے دی، کسی نے کچھ تحفہ دے دیا، اس کو بھی جزاک اللہ کہہ کے اس کا شکریہ ادا کرے۔ اس کا شکریہ ادا جس نے کیا اس نے اللہ کا شکریہ بھی ادا کر دیا، یہ درمیان والے واسطے کو بھی اس نے سامنے رکھا۔ تو جب کوئی تکلیف آئے تو یہ سامنے رکھنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے آئے گی، خود بخود اندازہ ہو جائے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ تو چھوڑی سی آئی، لیکن صبر کرے اور اللہ سے مانگے۔ تکلیف مانگنی نہیں ہے، دعا یہ کرنی ہے، دعا یہ کرنی ہے، یا اللہ مجھے شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما، یہ دعا کرنی ہے۔ شکر کے مواقع زیادہ عطا فرما۔ شکر کے مواقع زیادہ عطا فرمانے کا کیا مطلب؟ نعمتیں زیادہ آئیں گی، شکر بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔
اور ساتھ شکر بھی کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ کم میں جو لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور جو شکر گزار بن جاتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ شکر کر کے تو دیکھے بندہ، شکر گزار بن کر تو دیکھے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمت آتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، بندے کا ذہن بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی پیدا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا الہ العالمین، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے، میرے کہنے میں ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما لیجیے، ہم سب کو مل کر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جو کچھ ہمیں ان واقعات سے سبق دیا گیا یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا الہ العالمین شکر کے مواقع زیادہ عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ نے بہت بڑھ کر نوازا، ہم اس لائق نہیں تھے، آپ نے بہت کچھ بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو ان نعمتوں پر شکر کرنے والوں میں یا اللہ شامل فرما دیجیے، ہماری زبان کو شکر کرنے والی زبان بنا دیجیے۔ یا الہ العالمین اپنے اجزاء کو، جتنی بھی آپ کی نعمتیں ہم پر ہیں ان نعمتوں کو اپنی عبادت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں یا اللہ ہم سب کے یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ سلام کی اعضاء سلام کی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلام کی اعضاء سلام کی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے، رحیق القلب رحیق المزاج بنا دیجیے، قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما، اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین۔